السلام ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں GNN۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مہر بانو قریشی صاحبہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں الیکشن کمیشن آئی ہیں، ان کے رزلٹ میں بھی جو ہے وہ فارم 45 ہیرا پھیری ہوئی ہے، کیا ہوا ہے ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جی دیکھیے، میں اس کو دھاندلی کا لفظ استعمال نہیں کروں گی، ہائی جیکنگ کا کہوں گی، کیونکہ دھاندلی تب ہوتی ہے جب آپ ووٹوں میں ملاوٹ کریں، ہائی جیکنگ تب ہوتی ہے جب آپ کے سامنے ووٹ ہو اور آپ اس کو لے کر بھاگ جائیں۔ تو اس وقت یہی ہوا ہے، عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے، اس پہ ڈاکہ ڈلا ہے۔ آپ کے سامنے ہے فارم 45 اور 47 میں بہت بڑا تضاد ہے، نہ صرف میرے حلقے میں، میرے ساتھ یہاں تیمور ملک صاحب ہیں، ان کے حلقے میں بھی، ملتان میں NA 150 جو میرے بھائی کا حلقہ تھا، ان کے MPA ہیں ظہور بھٹا صاحب PP 218 سے، ایک MPA کے حلقے میں 13,000 ووٹ مسترد کیا ہے، 13,000 ووٹ MPA کے حلقے میں۔ یہ شاید ٹوٹل ووٹ جتنا پڑا ہے اسے 10% بھی زیادہ ہو جو ووٹ ریجیکٹڈ ہے۔ تو مجھے بتائیے، کیا پاکستان میں ہم نے کبھی یہ اعداد و شمار دیکھے ہیں ووٹ مسترد ہونے کے؟ اور اس وقت بھی پاکستان میں اگر آپ نکال کے دیکھیں سارے حلقے جہاں سے مختلف جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں، کیا ایک نیشنل ایوریج ووٹ ریجیکشن کا اتنا اونچا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس کچھ چند حلقوں میں لوگوں کو طریقہ نہ آیا بیلٹ پہ ووٹ ڈالنے کا؟ اس میں میلیفائڈ انٹینٹ ہے، اور ہم یہی کہنے آئے ہیں کہ یہ آپ نے فارم 47 نول تو اللیگلی آپ نے اس کو جاری کیا، وہاں پر کنسالیڈیشن ہو نہیں سکتی نمائندے کے ہوئے بغیر یا کینڈیڈیٹ کے ہوئے بغیر، تو یہ کیسے ہوئی؟ آپ نے فارم 47 48 49 بالکل ان وائلیشن آف دا لا جاری کیا ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے دلچسپ نکتہ، جب آپ کے پاس فارم 45 آتے ہیں اور اس میں ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد جیسے میرے حلقے میں 4,100 ہے کے قریب ہے، اس کے اوپر قانون یہ کہتا ہے کہ RO صاحب کے پاس کوئی ایسی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ریجیکٹڈ ووٹ بڑھا سکیں، کیونکہ وہ صرف ریجیکٹڈ ووٹس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں۔ تو ریجیکٹڈ ووٹ کم ہو سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا۔ کیا انہوں نے اس رات بیٹھ کر سارے 280 سے زائد پولنگ سٹیشنز کے بیگز کھولے اور انہوں نے دوبارہ چیک کیا؟ کس قانون کے تحت، کس اتھارٹی کے تحت؟ ان کے پاس تو یہ اتھارٹی تھی ہی نہیں۔ تو 4,000 سے 16,500 ریجیکٹڈ ووٹ کیسے ہوا؟ کون سا قانون ہے جس کے تحت انہوں نے یہ سب کیا؟ یہ سب اللیگل کارروائی ہے۔ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی جیل میں، انہوں نے بھی سوالی نشان اٹھا کے 12 بجے تک نیشنل ٹی وی جو PTV ہے وہ بھی دکھا رہا تھا کہ آپ جیت رہی تھی ملتان سے اور لیڈ میں تھی، لیکن صبح اچانک رزلٹ رو کر آپ پھر جو آپ کی لیڈ تھی وہ آپ کے مخالف امیدوار کو مل گئی تھی۔ بات ہے کہ پاکستان PTV بھی جو ہماری نیشنل نیٹ ورک ہے، جو کہ انفارمیشن منسٹری کے نیچے آتی ہے، وہ بھی یہی دکھا رہا تھا کہ تیمور ملک صاحب اپنا الیکشن جیت چکے ہیں، میں جیت چکی ہوں، ہم جیت رہے ہیں، ہم بھاری اکثریت لے کے، ظہور بھٹا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، علی بخاری صاحب، یہاں سے شعیب شاہین صاحب، اور اسی طرح بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے جیت رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا ابھی بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 180 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ رزلٹس بھی یہی بتا رہے تھے 12-1 بجے تک، اور فارم 45 کا بھی یہی کہنا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن سے انصاف ملے گا؟ اگر نہ ملا تو پھر عدالتوں سے انصاف کی امید ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، ہمیں اگر یہاں نہیں ملا ہم بالکل عدالتوں جائیں گے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو ریاستی انسٹیٹیوشنز ہیں اگر وہ مضبوط ان کو کرنا ہے تو یہی پروسیس کے تھرو مضبوط ہوں گے۔